اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین، اللہ پہ بھروسہ، یہ انسان کے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے اور بندے کے لیے منزل آسان کرتا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جس بندے کے دل کے اندر اللہ پر مکمل یقین، مکمل توکل، مکمل بھروسہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گھبراتا نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ سارے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جب بندے کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، پھر نماز میں بھی خشوع و خضوع ملتا ہے، پھر نیک کام کرنے میں لذت ملتی ہے، کیونکہ بندے کا یقین اپنے رب پہ ہے کہ کوئی دنیا کے اندر مجھے اجر ملے نہ ملے، کل روز قیامت میرا خدا مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور اللہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، وہ کچھ نہیں چاہتا بندے سے، بس یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ جب والدین وڈیرے ہو جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہمیں لاکھوں روپیہ دیں، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ مخلص ہو جائیں، ہمارے فرما بردار ہو جائیں، ہماری بات مانیں، ہمارے پاس بیٹھے اور ہمارے دل کا جو دکھ ہے وہ سنیں۔ تو اللہ کی ذات بھی جو ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ تو خود بادشاہ ہے، اسے تو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ہماری عبادتیں کرنے کی وجہ سے اس کی بادشاہی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی، اور ہماری عبادت نہ کرنے سے اس کی بادشاہت کم نہیں ہوگی۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ مخلص ہو جائیں اور ان کے امروں کے ذریعے سے میں ان کو جنت میں بہتر مقام عطا فرماؤں۔ اللہ اخلاص مانگتا ہے۔ اب اگر بندہ ریاکار ہے، روایات میں آتا ہے جو بندہ منافق ہوتا ہے، منافق بندہ جو اندر سے اور ہوتا ہے باہر سے اور ہوتا ہے، کا منافق بندہ 1000 سال کے بعد بھی وہاں کا وہی کھڑا رہتا ہے۔ وہ جتنے مرضی نمازیں پڑھے، وہ سجدے کرے، نیک عمل کرے، چونکہ منافق ہے۔ تو منافق کی ریاکار کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو منافق بندہ 1000 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی وہی کا وہی کھڑا ہے، لیکن جو مومن ہے، مخلص ہے، اخلاص والا ہے، وہ ایک دن کے اندر اس کے کئی درجے بلند ہو جاتے ہیں، ایک دن کے اندر، کیونکہ وہ مخلص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص والے بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ 1000 نفل پڑھو، وہ کہتا ہے 2 ہی پڑھ لو لیکن خالصتاً میرے واسطے پڑھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل روز قیامت ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا ثواب نہیں ہے، پہاڑوں کے برابر ثواب۔ اب وہ بندہ گنہگار ہوگا، جب دیکھے گا کہ اللہ نے مجھے ملاقات کے بعد اتنا زیادہ ثواب دیا ہے، اور اس ثواب جو ہے یہ تو میری بخشش کے لیے کافی ہے، بندہ بڑا حیران ہوگا کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب مجھے مل کیسے گیا۔ وہ اللہ سے سوال کرے گا، یا رب کائنات، تو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، بس مجھے یہ بتا کہ میں نے تو اتنا کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ تو ثواب عطا فرمائے۔ اللہ فرمائے گا، میری رضا کے لیے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھاوے سے بچتے ہوئے، فقط مجھے راضی کرنے کے لیے رزق حلال میں سے تو نے 1 کھجور میری راہ میں خرچ کی تھی، یہ سارا ثواب 1 کھجور کا میں نے تجھے عطا فرما دیا۔ کہا میں نے اپنے دست قدرت میں لے لیا تھا، جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا میں اس کو بڑھاتا رہا، آج یہ سارے کا سارا تجھے ثواب عطا فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ 1 کھجوری ہو، 1 درم ہو، 1 دینار ہو، بندہ وہ بھی اللہ کے لیے خالصتاً، کہ میں نے اس کا اجر کسی بندے سے نہیں لینا، اپنے خدا سے لینا ہے۔ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ 1 کھجور، وہ 1 روپیہ بھی بندے کی بخشش کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ مخلص ہو جائیں، کسی کے کام بھی آئیں تو فقط مجھے راضی کرنے کے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے
میرے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند آمینہ کے لال احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی بندے سے سوال کرے گا، اے میرے بندے میں دنیا کے اندر سوالی بن کر تیرے دروازے پہ آیا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا عطا نہیں کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، تو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، تو بادشاہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قادر ہے، زمین و آسمان کے بنانے والا ہے، تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو کھانے سے پاک ہے، تو یہ کیسا سوال مجھ سے کیا ہے؟ تو اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، فرمایا میرا فلاں فلاں بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، کاش تو اسے کھانا کھلاتا، آج اجر مجھ سے پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا ایک کہ اے میرے بندے میں تیرے پاس آیا تھا، پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ بندہ پھر یہی کہے گا یا اللہ تو پینے سے پاک ہے، تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، کاش تو اسے پانی پلاتا، آج اجر مجھ سے پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا، اے میرے بندے تو نے میرا حال نہیں پوچھا۔ بندہ پھر وہی بات دے گا یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک ہے، کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا حال پوچھتا تو آج اجر مجھ سے پاتا، آج اجر مجھ سے پاتا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا ہے کہ بڑے بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ جن پر احسان کرے، احسان بندوں پہ ہوتا ہے، راضی خدا ہوتا ہے۔ ہم احسان زمین پر کرتے ہیں، عرش والا ہم پہ راضی ہوتا ہے، وہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ دیکھو مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے میرا بندہ کس طرح میری رضا کی خاطر عمل کر رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ فرشتوں تو نے سوال اٹھایا تھا، تم کہتے تھے کہ یا اللہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا، جو دھوکہ دے گا، جو قتل کرے گا، جو نافرمانیاں کرے گا، کہ آؤ دیکھو میرے بندے ہر کام کر رہے ہیں فقط مجھے راضی کرنے کے لیے، ہر کام کر رہے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے بندوں سے پیار، میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی زیادہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا جو بندہ کسی یتیم کے کام آتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، شفقت کرتا ہے، فرمایا کل روز قیامت میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں، میرے ساتھ یتیم کے ساتھ شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ اگر اس کے گھر میں راشن نہیں ہے تو راشن ڈال کے دینا، ایک تو رب عطا کرے گا کل روز قیامت، دوسرا میرے حضور نے فرمایا ایسا بندہ کل روز قیامت میرے نزدیک ہوگا، میرے نیڑے ہوگا، یہ انگلیوں کے فاصلے کے برابر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کے بارے کے اندر ایک حدیث پاک آتی ہے کہ جس بندے نے جمعہ والا دن جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ یعنی غسل کیا، صاف لباس پہنا، نیا لباس پہنا شرط نہیں ہے، صاف لباس پہنا سنت ہے۔ جمعے والا دن صاف ستھرا لباس پہنا سنت ہے، خوشبو لگانا، سرما لگانا، تیل لگانا، یہ ساری میرے مصطفیٰ کی سنتیں ہیں۔ اور فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اس سے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ تو فرمایا جس نے اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کیا، پھر اس دن کوئی بیمار تھا اور بیمار کا حال پوچھا، یا اس دن کوئی جنازہ تھا اس نے جنازہ پڑھا، یا کوئی نیک کام کیا، جس نے یہ سارے کام جمعے کے دن کیے، ان کاموں کی برکت سے اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو جو بندہ صبح کے وقت اس کا پتہ لینے جاتا ہے، اس کا حال پوچھنے جاتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو حال پوچھنے جاتا ہے۔
اور فرمایا اگر کوئی رات کو جائے تو ساری رات اگلا دن چڑھنے تک 70,000 فرشتے اس بندے کے واسطے دعا کرتے ہیں جو حال پوچھنے جاتا ہے. اتنا ثواب ہے کسی کا حال پوچھنے سے. تو اگر بندہ بیمار، بندہ ماڑا ہے، اس کی خدمت کی کر دی جائے تو بتاؤ پھر کتنا ثواب ہے. آج بڑے لوگ ہیں، وہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، سخت بیمار ہو، پتہ ہے کہ پتہ نہیں یہ بچے گا یا نہیں بچے گا، بڑا بیمار ہے اور پتہ بھی ہے کہ دیر و ثواب ہے، میں اگر اس کا حال پوچھوں گا، لوگ نہیں جاتے پتہ لینے. کہتے ہیں ہم بیمار ہوئے تھے، میرا باپ بیمار ہوا تھا، ماں بیمار ہوئی تھی، یہ نہیں تھا، لال میں نہیں جاؤں گا. نہیں، جس کا توکل، جس کا یقین، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتا. اسے پتا ہے یہ بندہ مجھ پہ راضی ہو نہ ہو، یہ راضی ہو نہ ہو، میں نے اپنے خدا کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے پھر اللہ بھی اپنے بندے کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے. اللہ بھی اپنے بندے کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے. وہ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کے دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کے دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کوئی کوشش تو کرے، کوئی ہمت تو کرے، کوئی مالک کو راضی تو کرے. اللہ پھر دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ بڑا کریم ہے. وہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس شے نے غافل کر دیا؟ کیا وجہ ہے تو کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا وجہ ہے تو کیوں قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا وجہ ہے تو میری بارگاہ میں روتا کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے تو میرے قریب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، بولا پٹکا، وڈیرا ہو، جوان ہو، ایک بار رب کی بارگاہ میں آ کر کہہ دے مولا جو زندگی گزر کے میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن میرے گناہ جو ہیں وہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے. میرے جو گناہ ہیں تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، تیری رحمت زیادہ ہے، لہذا اے رب کائنات مجھے معاف کر دے. ابھی انسان دعا سے فارغ نہیں ہوتا کہ اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا غفور ہے. بس یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے در پہ آ جائیں. میرے حضور نے فرمایا، مثال دی میرے آقا نے کہا، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ سفر پہ جا رہا ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اس کا پینے کا سامان، کھانے کا سامان، پہننے کا سامان، اس کا لباس، اس کے ہتھیار، پرندوں سے درندوں سے بچنے کے لیے جو ہتھیار تھے وہ سارے کے سارے اونٹ پہ لدے ہوئے. اب کیا ہے کہ وہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، راستے کے اندر وہ شہر سے بڑا دور نکل گیا. تو کیا ہوا کہ راستے میں تھک گیا. اس نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آرام کروں، میں تھوڑا سا آرام کروں، تھک گیا ہوں. تو وہ اپنی اونٹنی کو باندھتا ہے یا اونٹ کو باندھتا ہے، باندھ کر کے وہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے. آنکھ لگتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو اونٹ ہے اس کے پاس نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا کہ سارا ساز و سامان اس کا کھانے پینے کا اس اونٹ کے اوپر ہے. تو وہ کتنا پریشان ہوگا. وہ کبھی ادھر تلاش کرتا ہے، کبھی ادھر تلاش کرتا ہے، کبھی دائیں بائیں جاتا ہے، اونٹ کو تلاش کرتا ہے لیکن اونٹ نہیں ملتا. تھک ہار کر وہ سمجھتا ہے کہ اب شہر بھی دور ہے، اگلا راستہ بھی دور ہے، میں تو جنگل میں مر جاؤں گا، جب کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں میں تو مر جاؤں گا. یہ سوچ کر وہ پھر تھک ہار کے لیٹتا ہے. اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ جو ساز و سامان سے لدا ہوا تھا وہ اس کے پاس کھڑا ہے. فرمایا بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، اسے کتنی خوشی ہوگی. فرمایا یہی حال ہے اللہ کا نافرمان بندہ ہے. اللہ کا بندہ نافرمان ہے، وہ بھاگ گیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دور چلا گیا ہے، گناہ کر رہا ہے. تو فرمایا جب وہ واپس پلٹ آتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی معافی مانگ لیتا ہے، تو جتنی خوشی اونٹ والے کو ملتی ہے، اس کا اونٹ مل جاتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کا خوشی ملتی ہے کہ اس کا بندہ واپس آ گیا.
اس کا بندہ واپس آ گیا ہے تو اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ توکل، ارادہ پختہ، جن کا یقین پختہ ہوتا ہے ان کی منزل آسان ہوتی ہے۔ یقین مانے بڑے بڑے لوگ مسلمان جو نے بڑے بڑے کارنامے کی، جنگیں لڑی، اور ہمارے وہ اللہ کے ولی گزرے کہ جن کی ایک نگاہ سے اللہ نے 90,000 کو مسلمان کر دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بڑے بڑے جنگ جو مسلمانوں میں گزرے، محمد بن قاسم جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے، نور الدین زنگی جیسے، وجہ کیا تھی؟ اتنا کام کیوں کر گئے دین کا؟ اس لیے کر گئے ان کا یقین توکل خدا پہ تھا۔ ان کو پتا تھا کہ دنیا میں اگر رسوائی مل گئی، اگر ہمیں مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ہمیں ذلیل کر دیا گیا تو کوئی بات نہیں، جب ہم رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے ہمارا خدا ہمیں ضرور ثواب عطا فرمائے۔ آج مدرسے کے ساتھ تعاون، مسجد کے ساتھ تعاون، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، یہ ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ آج ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، کل روز قیامت اللہ ہمیں اس کا ضرور ثواب عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے نے کیا کیا کہ ایک راستے کے اندر کنواں تھا، تو کنویں کے پاس اس نے قلعہ لگا دیا، ایک لکڑی گاڑ دی کہ جب کوئی بندہ، کوئی مسافر یہاں سے گزرے گا، اپنا جو اونٹ ہے جہاں باندھ کر آرام سے پانی پی لے گا، اونٹ کو پلا لے گا، گھوڑے کو پلا لے گا۔ اب ایک اور بندہ آیا، اس نے کیا دیکھا کہ راستے کے اندر جو ہے وہ یہ قلعہ لگا ہوا ہے، تو اس نے وہ اکھاڑ دیا اس نیت کے ساتھ کہ کوئی گر نہ جائے، اس کو ٹھوکر نہ لگے۔ تو اللہ نے ان دونوں کی ادا کو پسند کر لیا کیونکہ دونوں کی نیتیں اچھی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے نے راستے کے اندر سے کانٹے دار درخت کو کاٹ دیا کہ کہیں اللہ کے بندوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس بندے کی کوشش کرا۔ تو چھوٹے چھوٹے کام زندگی کے اندر، چھوٹے چھوٹے ہمارے کام ایسے ہیں، اگر ہم خدا کی رضا کے لیے کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بے شمار اجر و ثواب عطا فرما کر ہماری بخشش فرما دے۔ تو رب کائنات ہمیں ہر گھڑی، ہر لمحہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے گزر چکے ہیں کہ جب ان کی زندگیاں پڑھی جائیں، مطالعہ کیا جائے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ تھوڑے سے عرصے کے اندر اتنا بڑا کام کیسے کر گئے۔ وجہ صرف یہ ہے ان کا توکل، یقین، بھروسہ خدا پر تھا۔ اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ پھر طاقتیں بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ پھر ہمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بہترین راستہ ہے وہ راستہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ جو ادائیں میرے آقا کی ہیں ان اداؤں کو ادا کرتے جائیں، اللہ راضی ہوتا جائے گا۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کیا میرے بندو، اگر چاہتے ہو خدا تم پہ راضی ہو، اگر چاہتے ہو اللہ تم پہ راضی ہو۔ یہ خطاب مسلمانوں کو ہے کہ اگر چاہتے ہو خدا تم پہ راضی ہو جائے تو پھر میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو، میرے حضور کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی سنتوں کو ادا کرو۔ تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میں خدا تم پہ راضی ہو جاؤں گا۔ اور میرے کریم آقا، رحیم آقا، مدینے کے جان، آمینہ کے لال، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اتنی زیادہ شان عطا فرمائی۔ آج ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ آج بڑی بڑی اقوام عالم، دنیا کے لوگ ان کے بڑے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے قوانین بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، ہم کیسے گزاریں، وہ قانون بناتے ہیں اور پھر نافذ کرتے ہیں، اور بڑے زیادہ قانون پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، ان کو پھر بدلنے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس آقا کے غلام ہیں جو قانون وہ بتا کے گئے ہیں، جو چیزیں وہ بتا کے گئے ہیں، عمل کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی عطا کرنا یہ رب کائنات کا کام ہے۔ سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین دستور زندگی گزارنے کا
میرے مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب بات آئی جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو حقوق ہیں یہ تو ہمیں ہمارے مصطفیٰ نے عطا کیا۔ جائیں پوچھیں جا کر غیر مسلموں سے کہ غیر مسلموں کے ہاں جو عیسائی لوگ ہیں وہ جتنا مرضی مشکل وقت آ جائے پہلی زوجہ کے ہوتے ہوئے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے خواہ وہ بیمار بھی ہو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ ہمارے دین کے اندر کہا کر پہلا مسئلہ آ چکا ہے دو جیون ساتھی اگر ذہن نہیں ملتے مشقت ہے کا پریشانی میں نہیں جانا دو آپشن ہے آپ سلجھائیں مسئلے کو بہتر کریں نہیں حل ہوتا تو ایک طلاق ہے صرف آسانی کے لیے جو اللہ کو ناپسند ہے جو جائز کام ہیں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے جو اللہ کو پسند نہیں لیکن کہا کہ پھر بھی رکھ دیا ہے کہ دو جیون ساتھی کے ذہن نہیں ملتے تو زندگی برباد نہیں کرنی مشکلات میں نہیں جانا اذیت میں نہیں جانا خودکشی کی طرف نہیں جانا بلکہ یہ رستہ تمہارے پاس ہے اور اگر اللہ نے بڑا مال دے دیا ہے کہا تم اگر شرطیں پوری کر سکتے ہو تو پھر دین اسلام کے اندر 4 کی گنجائش بھی ہے یہ حقوق ہمیں ہمارے حضور نے عطا فرمائے کسی اور مذہب کے اندر کسی اور دین کے اندر اتنی سہولتیں موجود نہیں ہیں جتنی دین محمدی کے اندر آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ کیسی رحمت ہے عرب کے حالات ایسے تھے سکی بیٹیاں لوگ بیٹی کو پکڑتے اور جا کر زندہ دفن کر دیتے بیٹی کی آنکھوں کے سامنے وہ جو ہے وہ گڑا کھودتے بیٹی کو بیچ رکھتے بیٹیاں پوچھتی رہتی کہ ابا جان ہمیں کیوں مار رہے ہو کیوں قتل کر رہے ہو کیوں دفنا رہے ہو وہ پوچھتی رہتی لیکن دل اتنے پتھر دل ہو چکے تھے کہ سگے باپ کو بھی ترس نہیں آتا تھا لیکن قربان جائے میرے مصطفیٰ پہ جس دور کے اندر بیٹیوں کی قدر نہیں تھی میرے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کہ لوگوں یہ جو بیٹیاں ہیں دفنانے کے لیے نہیں ہیں جلانے کے لیے نہیں ہیں اور زندہ دفن کرنے کے واسطے نہیں ہیں بلکہ بیٹی تو گھر کی رحمت ہے ماں باپ کو لوگ منڈیوں کے اندر بیچا کرتے تھے آپ تاریخ پڑھیں ماں باپ کو لوگ منڈیوں میں بیچا کرتے تھے آج باپ کا مقام ہے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے آج ماں کا مقام ہے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ ہے جس ماں کو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے بیچا کرتے تھے میرے مصطفیٰ نے کہا لوگوں ماں چیز بیچنے والی نہیں ہے بلکہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور جس نے ماں کا چہرہ دیکھا باپ کا چہرہ دیکھا اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمایا اور جس باپ کو لوگ منڈیوں میں بیچا کرتے تھے میرے حضور نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے جو دیکھنا چاہے خدا راضی ہے کہ نہیں مجھ پر اپنے باپ کو دیکھے اگر اس کا باپ راضی ہے سمجھے خدا بھی راضی ہے اگر باپ ناراض ہے تو پھر خدا بھی ناراض ہے اور بندے ساری تہجدیں بھی پڑھتے رہیں نمازیں بھی پڑھتے رہیں خیرات بھی کرتے رہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں اللہ ایسی عبادات کو قبول نہیں فرماتا ماں باپ کے نافرمان کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا میری کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند آمینہ کے لال احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حضور سے پوچھا گیا کہ یا کریم آقا ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں ہمیں بتائیں ایسا کون سا عمل ہے جو رب کائنات کو سب سے زیادہ پسند ہے جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے تخلیق کیا ہے انسانوں کو اس خدا کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے بندوں کا وہ کون سا ہے تو میرے کریم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا وقت پر نماز کو ادا وقت پر نماز کو ادا کرنا یہ رب کائنات کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آج اگر گھر میں دادا ہے باپ ہے ماں ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے وہ خود مصلی کے نمازی بنے خود 5 وقت نماز پڑھیں
اور پھر اپنی آل اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہے، ورنہ روز قیامت پوچھا جائے گا کہ آپ نے نیکی کی دعوت کیوں نہیں دی تھی، اور کسی ایک کے کہنے کی وجہ سے کوئی ایک نمازی بن گیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پر کون سا ایسا عمل ہے جو رب کائنات کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے بعد اگر کوئی بہتر عمل ہے تو اپنے والدین کی سیوا ہے، اپنے والدین کی خدمت ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی عبادت کے بعد، والدین کی خدمت کے بعد اب تیسرے نمبر پہ ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آج عالمی سطح پر مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تلوار کو چھوڑا ہے۔ جب تک صحابہ کرام میدان میں رہے تھے اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ ایک مکہ کی گلی سے دین کا آغاز ہوا، آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل چکا ہے۔ یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے، یہ دین کا سچے ہونے کی علامت ہے، یہ سچا دین ہے کہ میرے مصطفیٰ کی لبوں سے جو فرمان نکلے آج وہ گلی گلی پہنچ رہے ہیں۔ اور 1400 سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے، آج ہم بھی بیٹھ کر اپنے مصطفیٰ کی باتیں سن رہے ہیں، آج ہم بھی اپنے مصطفیٰ کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو فرمایا پہلے نمبر پر بہتر عمل اللہ کو جو پسند ہے، اللہ کی عبادت، پھر والدین کی خدمت، اور پھر جہاد۔ رب کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات جنگ کی ہو، بات گھر کے ماحول کی ہو، بات کاروبار کی ہو، بات معاملات کی ہو، کوئی بات بھی ہو، ہر چیز میرے مصطفیٰ کی زندگی سے ملتی ہے۔ میرے کریم آقا نے ہر کام کر کے دکھایا، ہر کام کر کے دکھایا ہے۔ میرے کریم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو بادشاہوں جیسی زندگی گزاریں، اگر چاہیں تو بادشاہوں والی زندگی گزاریں، اللہ کا یہ پیغام ہے، اور اگر چاہیں تو غریبوں والی زندگی گزاریں۔ تو میرے حضور نے ہمارے لیے کہیں میری امت کو اذیت نہ ہو، ہمارے لیے سادہ زندگی کو پسند فرمایا۔ میرے کریم کی زندگی سادہ تھی، اور جتنی زندگی بندے کی سادہ ہو اتنا وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ آج جن گھروں میں بے تکے خرچے وہ زیادہ پریشان ہیں، اور جن گھروں کے اندر میانہ روی ہے، جو میرے حضور نے فرمایا ہر کام کے اندر میانہ روی استعمال کرو، نہ کنجوس ہو جاؤ نہ حد سے بڑھو، درمیانہ جو راستہ ہے اس پر چلو گے تو رب کائنات خوشحالی عطا فرمائے۔ تو قربان جائیں، اتنی زیادہ شانیں اللہ نے اپنے کریم کو عطا فرمائی، لیکن ہماری اس لیے امت کے لیے جو ہے وہ سادہ زندگی کو چنا، وہ سادہ زندگی گزاری تاکہ میرے غلام بھی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کیا یا نبی، میں حاضر ہوں آپ کی چاکری کے لیے۔ اور میرے کریم کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی۔ ایک بار کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند، آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سارے مل کے بوڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نماز میں کھڑے تھے، حضور میرے آقا نماز میں کھڑے تھے، بڑی توجہ اور مسکرا کر آپ نے بات کو سننا ہے، کیونکہ بات کسی عام کی نہیں، بات میرے مصطفیٰ کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا نماز میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور قربان جائیں ان لوگوں پہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا، میرے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں ادا کری۔ آج ہم کسی نیک بندے کے پیچھے نماز پڑھے دل کو سکون ملتا ہے، کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھے دل کو سکون ملتا ہے، کسی سید کے پیچھے نماز پڑھے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے جو رحمت للعالمین کے پیچھے نمازیں ادا کرتے۔
وہ کیسی نمازیں ہوں گی، وہ کیسی ادائیں ہوں گی، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی کہ کائنات کے اندر سب سے عظیم شخص، کائنات کی سب سے عظیم ہستی وہ مصلی پہ کھڑی تھی اور کائنات کے بہترین نمازی وہ پیچھے کھڑے تھے۔ قربان جائیں اس زمانے پہ، میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے میرے کریم نے اپنا ہاتھ کو بلند کیا، میرے کریم نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ جو ہاتھ نماز کے اندر جب ہاتھ کو بلند کیا، نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں آقا، نماز کے اندر کوئی نیا حکم آیا ہے کیا؟ آج کے بعد ہم نے بھی ہاتھ کو اٹھانا کرنا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا نہیں، کہ لوگوں میں نماز پڑھا رہا تھا، مصلی پہ کھڑا تھا اور میں اللہ کی جنت کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں میرے آقا کی شانیں، الحمدللہ ایسی شانیں اہل سنت و جماعت ہی بیان کر سکتے ہیں۔ ایسا کھل کر عقیدہ اور ایسی کھل کر شانیں یہ اہل سنت کے حصے کے اندر آئی ہیں۔ اور سنی ایک ایسا مسلک ہے، جب بھی آقا کی بات آتی ہے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، چہرے کھل جاتے ہیں۔ کہا میں مصلی پہ کھڑا تھا، اللہ کی جنت کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھے، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ اور یہ ہے بلندی مصطفیٰ کہ کھڑے زمین پر ہیں اور جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا جنت کو دیکھ رہا ہوں، یہ بخاری شریف کا حدیث پاک۔ اور یہی نہیں، کہا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک کھجوروں کا یا انگوروں کا گچھا لٹک رہا تھا۔ کہا کہ میرا دل چاہا اپنے غلاموں کے لیے میں توڑ لوں، اپنے غلاموں کے لیے، صحابہ کے لیے میں توڑ لوں۔ کہا میں نے ہاتھ اٹھا لیا توڑنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں شان مصطفیٰ، اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، اتنی بازو میں طاقت ہے کہ یہ ہاتھ جو ظاہراً ہمارا تو ظاہراً ہاتھ ہے، لیکن آقا کا ہاتھ اتنی شان والا تھا کہ جنت میں پہنچ بھی سکتا تھا، جنت میں پہنچ بھی سکتا تھا۔ بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، اور فقط پہنچ نہیں سکتا تھا، وہ توڑ بھی سکتا تھا۔ یہ شان ہے، ہاتھ کی شان ہے، بازو کی شان ہے۔ اور جسم مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی، جسم مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کے تو غلام بڑا بڑا کمال کرتے ہیں، تو پھر شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کیا ہوگا؟ کہا کہ دل چاہا کہ میں توڑ لوں، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا توڑنے کے لیے، میں توڑنے ہی والا تھا، لیکن دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے توڑ لیا، کہا اگر میں توڑ لیتا آپ قیامت تک کھاتے رہتے، کبھی وہ گچھا ختم نہ ہوتا۔ اب دیکھیے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، جنت میں کتنی نعمتیں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے شرط یہ ہے ایمان پختہ ہونا چاہیے، عمل بہتر ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے۔ ایک گچھا جنت کا اتنا بڑا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں توڑ لیتا قیامت تک کے لیے میرے غلام کھاتے ہوئے ان سے ختم نہ ہوتا۔ ایک گچھا اتنا بڑا ہے تو جنت کتنی بڑی ہوگی، جنت کی نعمتیں کتنی بڑی ہوں گی، اور ساری جنت کی نعمتیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے۔ کہا دل چاہا کہ توڑ لوں، لیکن میں نے توڑا نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ یہ خیال کیا کہ کہیں میری امت کام کاج کرنا چھوڑ نہ دے، میری امت کام کاج کرنا چھوڑ نہ دے، کہیں یہ سست نہ پڑ جائے کہ یعنی پکا پکایا مل جائے گا، وہاں سے کھا لیں گے، پانی پی لیں گے، سو جائیں گے۔ کہا وہ سست نہ پڑ جاؤ، آپ کی سستی کی وجہ سے میں نے اس کو نہیں توڑا، اور یہ سوچا کہ آخرت کی نعمتیں ہم آخرت میں کھائیں گے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ ہم کیوں نہ میرے بھائیو، ہم کیوں نہ فخر کریں، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ باقی امتیں ایک عمل کرتی ان کو ایک ہی اجر ملتا، ایک ہی نیکی ملتی۔ ہم ایک نیکی کریں، ایک کام کریں اچھا، اللہ ہمیں 700 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ وسیلہ مصطفیٰ ہے۔
میرے کریم آقا کی شان سنیے اور بڑی توجہ چاہتا ہوں. جب میرے آقا معراج پر گئے، یہ واقعہ آپ نے پہلے شاید نہ سنا ہو، جب میرے آقا معراج پر گئے تو واپس آ کر اعلان کیا کہ اے اہل مکہ، میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جو ہے وہ میں نے مکہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے مقام لا مکان تک گیا، ساری میں نے سیر کی. تو کافروں نے انکار کر دیا. کافر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے رات کے اندھیرے کے اندر تھوڑے سے حصے کے اندر اتنا لمبا سفر بھی کرے، پھر آسمانوں کی سیر کرے، جنت کو دیکھے، جہنم کو دیکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے یہ انسان کے پاس کی بات نہیں ہے. کافر تھے نا، ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ تو قائد المرسلین ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے. تو جب اعلان کیا کر تو یہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ جا کر اسے موقع ملا کہ آج جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کی بات غلط کرنے کا، ثابت کرنے کا وقت آ چکا ہے کہ ان کی بات کو ہم غلط ثابت کریں گے. تو ابو جہل جو ہے صدیق اکبر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کوئی بندہ کہے کہ رات کے اندھیرے پہ مکان سے لا مکان تک گیا، کیا مان لو گے؟ کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے حصے کے اندر. تو ابو جہل بڑا خوش ہوا، کہا پھر یہ تیرا یار کہہ رہا ہے، یہ تیرا یار کہہ رہا ہے. کہا کوئی بندہ کہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے یہ ناممکن ہے، اگر میرا مصطفیٰ کہے تو یہ بات سچ اور حق ہے. کہا وہ تو محبوب خدا ہے، ان کو تو رب کائنات نے شان عطا فرمائی ہے. اس بات پر پھر حضرت بکر کا نام صدیق رکھا گیا کہ تصدیق کرنے والا صدیق یہ سچا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب حضور نے اعلان کیا کہ میں بیت المقدس یروشلم جو قبلہ اول ہے فلسطین کے اندر، میں وہاں پر گیا ہوں، تو کافروں کو یہ پتا تھا کہ حضور کبھی فلسطین نہیں گئے، کبھی فلسطین نہیں گئے. کافروں کو پتا تھا کیونکہ 40 سال میرے آقا نے ان میں گزارے تھے، 40 سال. اور 40 سال گزارنے کے بعد کہا لوگوں میں نے 40 سال آپ کے اندر گزارے ہیں، بتاؤ مجھ میں کوئی عیب تو نہیں دیکھا، مجھ میں کوئی عیب تو نہیں دیکھا. سب نے کہا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ سچے ہیں، ایمانت دار ہیں. اپنا کردار پیش کیا اور اپنے کردار کو بہتر کرنا، اپنے اخلاق کو، کردار کو سنبھالنا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. دوستو ہمارا بھی کردار اور اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم رہیں، ہر کوئی ہمارا احترام کرے. دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا لین دین، ہمارا رکھ رکھاؤ، ہمارا برتاؤ، ہماری شفقت، ہماری محبت ایسی ہونی چاہیے ہر کوئی ہم سے پیار کرے. اور ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے ہم دنیا سے چلے جائیں لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں. یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اب حضور نے مکہ میں 40 سال گزارے تھے، کافروں کو پتا تھا کہ یہ تو کبھی فلسطین گئے نہیں، قبلہ اول دیکھا نہیں ہے. تو سارے کافروں نے کہا اچھا، وہ اکٹھے ہو کے حضور کے پاس آئے. کہا اچھا ہمیں بتائیں جو قبلہ اول ہے، جو قبلہ اول ہے بتاؤ وہ کیسا ہے، وہاں پر مسجد کیسی ہے، پنکھے کیسے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ نلکے کیسے ہیں، ٹوٹیاں کیسی ہیں. وہ پوچھنے لگے صحن کیسا ہے، چھت کیسی ہے. اب حضور نے فرمایا کہ اللہ نے وہ سارا کچھ میرے سامنے کر دیا، اللہ نے سارا کچھ میرے سامنے کر دیا. میں ادھر سے دیکھتا جاتا، ادھر ان کو بتاتا جاتا. اب سارے لاجواب ہوئے. یاد رکھیں کافروں کو بھی پتا تھا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جاننے والا ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جاننے والا ہوتا ہے. اور جب یہ سوال کر لیا کہ قبلہ اول کیسا تھا، میرے حضور نے سب کچھ بتا دیا، ایک ایک چیز بتا دی. سب لاجواب ہو گئے. ایک بندہ بیچ سے اٹھا، بڑا شاطر تھا، پرے جو ساری بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ اب میں ان کو معاذ اللہ الجھاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کا علم معاذ اللہ غلط ثابت ہو. ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ یا محمد، سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات ہمیں بتائیں. اور یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. کہا کہ ہمارا ایک اونٹوں کا بڑا قافلہ
وہ یروشلم گیا ہوا تھا، فلسطین گیا ہوا تھا، اتنے دن بیت گئے ہیں، اب اس نے واپس آنا ہے۔ اگر آپ وہاں پر گئے ہو تو یقیناً راستے کے اندر آپ نے وہ قافلہ بھی دیکھا ہوگا۔ ہمیں بتائیں جب آپ واپس آ رہے تھے وہ قافلہ کہاں پہنچا تھا اور کس حالت میں تھا، اور وہ قافلہ مکہ میں کب پہنچے گا؟ وہ قافلہ مکہ میں کب پہنچے گا؟ اب تو جو فرمانا، آپ لاہور کسی بندے سے مل کے آئے ہو، اس نے بھی یہاں پر آنا ہو، تو آپ کریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنے بجے وہاں پر آئے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنا تھا اس نے، پر پتہ نہ کس ٹائم پہنچے۔ لیکن میرے کریم آقا کو رب کائنات نے شان عطا فرمائی ہے، کہا لوگوں جان لو، جب ہم راستے سے واپس آ رہے تھے میری قافلے سے ملاقات ہوئی، میں نے ان قافلے والوں سے پانی کا پیالہ پیا، اور میں نے دیکھا ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بھاگتے ہوئے ان کے ایک بندے کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، بھاگتے ہوئے ایک بندے کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سارا منظر بتا دیا اور کہا فلاں فلاں دن سورج طلوع ہونے کے وقت، جب سورج نکلے گا فلاں فلاں دن، تو جو فرمانا جب سورج نکلے گا وہ قافلہ بھی مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ اب کافر بڑے خوش ہوئے، کہا کہ اب ہم ان کے علم کو معاذ غلط ثابت کریں، ان کے علم کو غلط ثابت کریں گے۔ ایسے کیسے ہوگا کہ کافرہ جو بتا دیا انہوں نے کہ طلوع آفتاب کے وقت وہ کافرہ مکہ پہنچے گا۔ کافر بڑے خوش تھے کہ آج موقع ہے، ہم علم پیغمبر کو معاذ غلط ثابت کریں گے۔ ان کا ذہن یہ تھا اگر آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ پہلے کافر آ گیا ہم کہیں گے بات غلط ہو گئی، کافرہ پہلے آ گیا ہے۔ اگر 15-20 منٹ یا گھنٹہ کافرہ بعد میں آئے گا ہم پھر بھی شور ڈال دیں کہ بات غلط ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں ایک گروہ بنا جو چاہ رہا تھا نبی کے علم کو معاذ اللہ غلط ثابت کریں، اور وہیں ایک اور گروہ بھی تھا، وہ صحابہ کرام کا گروہ تھا۔ ان کے دل مچل رہے تھے، خوش تھے، وہ کہہ رہے تھے جو ہمارے آقا نے بتا دیا ہے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی بات غلط ثابت ہو نہیں سکتی۔ وہ ان کا دل خوش تھا، باغ باغ تھا کہ ہمارے آقا نے جو فرما دیا وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم دیکھیں، وہ وقت دیکھیں، وہ منظر دیکھیں جب میرے آقا کی بات سچ ثابت ہوگی اور لوگ دیکھیں گے۔ اب یہاں رک کر بات کرنا چاہتا ہوں، آج اس دور کے اندر بھی ایسے نادان لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو نبی کے علم کو نہیں مانتے۔ وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی روایات ڈھونڈیں کہ جن کے اندر علم غیب ثابت نہ ہو سکے، نبی کا مادہ علم ثابت نہ ہو سکے، ہم کہیں کہ ماذ اللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، تو نبی کے علم کو نہ ماننا یا اعتبار نہ کرنا یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کا علم ثابت کرنا، اس پر خوشی منانا، جشن منانا اور دل میں مچلنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور آج بھی آپ 1400 سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے، آپ بھی بات سن کے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب میرے مصطفیٰ کی بات سچ ثابت ہوئی ہو۔ اب تو جو فرمانا یہ بڑا دعویٰ تھا کہ ایک فلسطین کے اندر سے کافر آنا ہے اور مکہ میں آنا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، ٹچ موبائل نہیں ہے، سیٹلائٹ نہیں ہے، سکرینیں نہیں ہیں کہ بندہ فون کر کے پوچھتے کہاں پر ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ فلاں دن ادھر سے سورج نکلے گا، ادھر سے کافر مکہ میں داخل ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ کافر یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی، پورے مکہ میں پھیل گئی، کافر کہنے لگے یہ کیسے ہوگا؟ اب سب نے انتظار کیا، کافروں نے بھی انتظار کیا، میرے حضور کے غلاموں نے بھی انتظار کیا۔ اب جب وہ دن آیا جس دن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا، اب سارے کافر اکٹھے ہو کے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ پہاڑ پہ چڑھے تو جب وقت قریب تھا، طلوع آفتاب، سورج نکلنے کا وقت تھا، تو کچھ کافروں کی نظر جو تھی وہ سورج پہ تھی اور کچھ کافروں کی نظر قافلے کی طرف تھی۔ جس راہ سے قافلے نے آنا تھا اس راہ کی طرف تھی، اور صحابہ کی بھی جو نظر تھی وہ راہ کی طرف تھی کہ قافلہ آئے۔ اب کافر خوش ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ علم پیغمبر کو ہم معاذ اللہ غلط ثابت کریں،
لیکن جن کے سر پہ تاج رب نے رکھا ہے ورفعنا لک ذکرک، جس کی شان کو رب نے بڑھایا ہے، جس کی شان کو خدا نے بلند کیا ہے، اس کی شان بھلا کوئی کیسے گھٹا سکتا ہے؟ اب جب سارے کافر پہاڑ پہ چڑھے، وہ انتظار کر رہے تھے، دل مچل رہے تھے، دل دھڑک رہے تھے صحابہ کرام کے بھی، اور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ابھی بات غلط ثابت ہو جائے۔ ایک کافر نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دیکھو سورج نکل آیا ہے، وہ دیکھو سورج نکل آیا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ سورج تو نکل آیا ہے لیکن قافلہ نہیں آیا۔ ادھر سے کسی نے کہا کافر نے کہ وہ دیکھو سورج نکل آیا ہے، ادھر سے کسی صحابی نے کہا وہ دیکھو قافلہ بھی آن پہنچا ہے، سبحان اللہ، وہ دیکھو قافلہ بھی آن پہنچا ہے۔ صاحبو قربان جاؤ میرے آقا کی شان و مقام پر، میرے مصطفیٰ نے کئی دن پہلے فرما دیا تھا کہ ادھر سے سورج نکلے گا، ادھر سے قافلہ آ جائے گا، اور ایک منٹ ایک سیکنڈ نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا، ادھر لوگوں کو سورج نظر آیا، ادھر لوگوں کو قافلہ نظر آیا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، اور یہ شان رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ نے اپنا پیغمبر عطا فرمایا، ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ ہم نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، کامیابی یہ ہے ہر گھڑی اپنے مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھا کرو، ہر گھڑی ان کی یاد پہ رہا کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، اور جو فرامین میرے مصطفیٰ نے فرمائے ہیں ان پہ عمل کرو۔ اگر عمل کریں گے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے کریم نے فرمایا کہ لوگوں قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے، جو میرے حضور نے فرمایا آج تک وہ سچ ثابت ہوا، اور کہا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے مکان بنائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارات بنائیں گے، پھر فخر کریں گے میری فلاں سے بہتر ہے، فلاں سے بہتر، کن ننگے پاؤں ننگے بدن بھیڑ بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارات بنائیں گے، پھر فخر کریں گے میری فلاں سے بہتر ہے۔ اور کہا وہی دور ہوگا کہ بیٹیاں اپنی ماں کی نافرمان ہو جائیں گی، اور بیٹیوں میں بہو بھی آتی ہے، بہو ہو یا بیٹیوں، کہا وہی وقت ہوگا ماں کی قدر کم ہو جائے گی۔ کہا یہ وقت قرب قیامت کا وقت ہے، اور اس دور کے اندر سب سے قیمتی چیز اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے بہترین طریقہ علماء کی سنگت ہے، نیک لوگوں کی سنگت ہے، اور 5 وقتی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا دامن ہم نے تھاما تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو رب کائنات اتنے شانوں والے پیغمبر کے ہمیں نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صاحب آخر پہ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں کے اندر یہ مدرسہ کھلا ہوا ہے۔ ہم سے پوچھیں، یقین مانیں جب میں سیالکوٹ مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا، گمے کی سے وہاں پڑھنے جاتا تھا، تو دھند کے اندر بڑی بڑی سردی کے اندر مدرسے جاتے ہوئے سارا ہم بھیگ جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کے تو گاؤں کے اندر جو ہے مدرسہ کھلا ہے، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو بھیجیں، کم از کم یہ میری بات کو درد کے ساتھ سننا، کم از کم ہمارے بچوں کو اللہ کے قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے۔ اگر ہم جو بڑے لوگ ہیں یہ نہیں سیکھ سکے، جو ہمارے بچے ہیں، کم از کم قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے۔ صرف ایک سپارہ اچھے استاد کے پاس بیٹھ کر ایک سپارہ بھی اگر ہم دھیان سے پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، باقی خود ہی پڑھنا آ جاتا ہے، تو کم از کم ایک جو ہے قرآن کا ترجمہ ہمارے بچوں کو آنا چاہیے۔ ہر خیر کا علم، ہر شر کا علم، اور دنیا کا ہر علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ بدنصیبی یہ ہے ہم نے جب بھی پڑھا، اب تو ہم پڑھتے نہیں، اگر پڑھا تو نادرا پڑھا، ترجمہ ہم پڑھتے نہیں، ہمیں کیا پتا خدا کا پیغام کیا ہے۔ اگر ہم بچوں کو ترجمہ سکھا دیں، یقین مانیں یہ ترجمہ سکھائیں گے، اولاد نیک ہوگی، آپ قبر میں لیٹے ہوں گے، اللہ باس ثواب عطا فرمائے۔ تو اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔